اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں اذان پر روشنی ڈالوں گا کہ اذان کی جو فضیلت ہے کہ جب اذان آتی ہے تو خواتین جو ہیں وہ کپڑا سر کے اوپر لے لیتی ہیں۔ اگر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میٹنگ کو بھی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے روک دیتے ہیں۔ ٹی وی آن ہو تو ٹی وی کو سوئچ آف کر دیتے ہیں یا اس کی آواز بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنس جو ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ تو آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع۔ دراصل اذان اس ریولوشن کے لیے اناؤنسمنٹ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ یعنی انہوں نے قرآن کی اساس پر ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں تمام لوگوں کی حاجتیں پوری ہو رہی تھیں، یعنی ربوبیت والی صفات کے تحت نظام قائم کیا۔ اس میں سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ بہت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ دراصل لامحدود کے لیے ہوتا ہے، یعنی ان لمیٹڈ، کہ بہت زیادہ طاقتور۔ تو خالق کائنات کی طاقت کا تو کوئی اندازہ کر نہیں سکتا کہ اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ آج تک تو ہم زمین کی وسعتوں کو نہیں سمجھ سکے کہ زمین کی وسعتیں کتنی ہیں، سمندروں کو جو ہے کس چیز نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ زمین کا کوئی کنارہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ کہاں تک ہے یہ۔ پھر اس کے بعد سورج ہے تو سورج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے۔ پھر جو سورج ہے یہ چھوٹے ستاروں میں سے ہے، تو ستاروں کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی اندھیری رات ہو اور جہاں بجلی بھی نہ ہو، سیاہ کالا آسمان جب نظر آ رہا ہوتا ہے تو ستارے ایک دوسرے کے اندر جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، یعنی ان کی تعداد کھربوں میں ہے، یعنی ان گنت ہے۔ تو یہ جو ستارے ہیں یہ دور کے سورج ہیں، اور جب سورج اتنا بڑا ہے تو یہ چھوٹے ستاروں میں اس کا شمار ہے، تو بڑے ستارے کتنے بڑے ہوں گے؟ اور یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے ایک گلیکسی ہے، اس طرح کی ان گنت گلیکسیز ہیں اس آسمان میں۔ پھر یہ جو آسمان ہے یہ تو سب سے چھوٹا آسمان ہے۔ دوسرا آسمان جو ہے وہ اس سے اتنا بڑا ہے کہ جو یعنی یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کی جو انرجیز ہیں، جو تجلیات ہیں، ان کو اس آسمان کے جو روحیں ہوں گی وہ برداشت نہیں کر سکتی، یعنی وہ زیادہ پاورفل ہوں گی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر تیسرا آسمان جو ہے اس کے سامنے دونوں آسمان کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح جو ساتواں آسمان ہے وہ تو سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد تو تجلیات کے سمندر شروع ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات کی جو کائنات ہے، یونیورس ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں، تو اس خالق و مالک کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے، اس حد تک طاقتور ہے کہ اس کی طاقت لامحدود ہے۔ بہت کا لفظ تو ان لمیٹڈ ہے، اور جو بہت طاقتور ہوتا ہے، جس کا مخلوق کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں، جو کہ اس کے حکم سے سب کچھ بنا ہے، تو اسی کا حق ہوتا ہے حکمرانی کا بھی، اور اس کی حکمرانی سے مراد ہے کہ اس کی چاہت پر نظام قائم ہو۔ اس کی چاہت کیا ہے محترم سامعین؟ اس کی چاہت انسانوں کی فلاح ہے، کہ ایسا نظام قائم ہو جو انسانیت کی فلاح والا ہو، بلا امتیاز رنگ نسل مذہب کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے محسن انسانیت کی ہے، رحمت للعالمین کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو طاقتور جب ہم تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہم گواہی دیتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ گواہی جو ہے ہمیشہ سچائی کی دی جاتی ہے، یعنی گویا کہ ہم صدق نیت سے سچائی کے ساتھ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کی بادشاہت کو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ جو طاقتور ہے اسی ذات کا حق ہے کہ اس کی بادشاہت کو تسلیم کیا جائے، اور اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا انسانی مفاد میں ہی ہے، یعنی فطرت اللہ کے اصولوں کو غالب کرنا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی میں سچائی کے ساتھ گواہ ہوں، یعنی صدق نیت سے اس بات کو قبول کر رہا ہوں کہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ماننے سے مراد ہے کہ ان کی طرز اختیار کرنا، ان کی پیروی اختیار کرنا، ان کا پیروکار بن جانا، کہ جس طرح انہوں نے ربوبیت والی صفات کے تحت نظام قائم کیا تھا اور اس نظام کی وجہ سے وہ رحمت للعالمین کہلائے کہ بلا امتیاز رنگ نسل مذہب کے ایسا سسٹم قائم کیا کہ جو انسانیت کو ترقی دینے والا تھا۔ تو لہٰذا اس چیز کا اقرار ہے اشہد ان محمد رسول اللہ میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اختیار کرنا چاہتے ہیں ربوبیت والی صفات کے تحت نظام قائم کرنے میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جب ہم نے رب تعالیٰ کی طاقت کو تسلیم کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کی بادشاہت کا ہم نے اعلان کر دیا، بادشاہت کا اعلان کرنے سے مراد ہے کہ ہم نے اس کی بادشاہت کو عملاً قائم کرنا ہے، جس میں یعنی سب کی حاجتیں پوری ہوں، ایسا نظام قائم کرنا ہے۔ پھر آگے اس کی مثال دے دی گئی کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا، یعنی ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اس معاملے میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہم نے یہ اقرار کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے حی علی الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب ہے روحانی نظام، یعنی جو خدا خوفی اور قرب الہی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ خدا خوفی کا مقصد ہے کہ ہم کچھ غلط نہ کریں، اور قرب الہی کا تصور ہمیں نیکی کا ہمارے اندر ذوق اور شوق پیدا کرتا ہے۔ تو مقصد کیا ہوا کہ انسان جو ہے وہ اخلاق والا انسان بن جائے، اچھا انسان بن جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے پھر اس کے بعد ہم حی علی الفلاح کہ یعنی صلاۃ کے کانسیپٹ کے تحت ہمارے اندر احساسات بیدار ہو جائیں رب تعالیٰ کی کے خوف اور اس کے قرب کی وجہ سے، کہ ہمارے اندر ایسا احساس بیدار ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے کردار ادا کریں۔ حی علی الفلاح، آؤ فلاح و بہبود کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ ہم ون مین شو نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعیت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک اجتماعی جو تبدیلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر جو ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ایک ایسا سسٹم قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں تمام لوگوں کی حاجتیں پوری ہوں، تب تو ہمیں جو ہے ایک اجتماعی ماحول بنانے کی ضرورت ہوگی، جماعت سازی کی ضرورت ہوگی۔ تو وہاں لوگوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں 5 وقت کہ آؤ اکٹھے ہو جاؤ، اپنے اندر ایک خدا خوفی اور قرب الہی کی بنیاد پر اپنے اندر احساس بیدار کر لو۔ اور احساس بیدار کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز، یعنی ہم جو ہے کوئی اجتماعی قومی کردار ادا کریں، انسانیت کے لیے کردار ادا کریں، غلامی سے نجات دلائیں، کیونکہ انسانوں کی فلاح و بہبود جو ہے ایسے نظام کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی جو ابو جہل والا ہو، جو اتبا شیبہ والا ہو، جہاں پر فرعونیت ہو، جہاں پر قارونیت ہو، پورا کا پورا نظام سودی ہو، رشوت کے بغیر جہاں رائٹ نہ ملتے ہوں، جہاں پہ عدل و انصاف نہ ہو، جہاں پر جو ہے وہ سرمایہ پرستی کا ماحول ہو۔ تو ایسے میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کردار ادا کیا، ایسے میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا، تو انہوں نے جو ہے سسٹم کو تبدیل کیا۔ تو حی علی الفلاح، آؤ فلاح کے لیے، تو فلاح و بہبود جو ہے نظام کے تبدیل ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے انسانیت کی فلاح نہیں ہو سکتی۔ جیسے فرعون کے دور میں فرعونیت کے ہوتے ہوئے
اصلاح نہیں ہو سکتی تھی، قارونیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی، اس کو جو ہے وہ چینج کیا اس سسٹم کو۔ اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نظام کو تبدیل کیا، جماعت سازی کی، جماعت صحابہ کو جو ہے وہ تربیت دی اور ان کے اندر جو ہے روحانیت پیدا کی، احساس بیدار کیا انسانیت کا، تبھی ہی وہ جو ہے فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ بہت بڑا ہے، یعنی اسی کی ہم بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ تمام ناخداؤں کا ہم انکار کرتے ہیں، یعنی ہم تمام ظالم اور جابر قوتوں کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اذان وہ اس ریولوشن کے لیے اناؤنسمنٹ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برپا کیا تھا، جس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی لے کے آئے تھے، یعنی مکی اور مدنی زندگی، پوری زندگی۔ تو ہم پر بھی قرض ہے ہماری زندگیوں پر، کہ ہماری زندگی ہے کتنی، بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 60 70 سال 80 سال ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ایکٹیو رول پلے کرنے کی جو لائف ہے، دراصل وہی ہماری زندگی ہے۔ 25 30 سال تو ہمارے بچپنے میں گزر گئے، یعنی تیاری میں گزر گئے۔ بچپن اور بڑھاپے کو نکال دو تو یہ کتنی زندگی بچتی ہے؟ یہی 25 30 سال 35 سال، زیادہ میں زیادہ 40 سال، اور اس میں بھی آدھی زندگی تو سو کر گزر جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی زندگی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس پر اپنی منشا کے تحت اس زندگی کو گزار دیں یا خالق کائنات کی منشا کے تحت گزار دیں۔ اگر خالق کائنات کی منشا کے تحت ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو تب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام 20,000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج تک ان کا تاریخ میں نام زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی طرح سیدنا ادریس علیہ السلام کو بھی جو ہے کوئی 19,000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے کہ انہوں نے کوئی کردار ادا کیا تھا۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کوئی 10,000 سال تو کم از کم ہو گئے، تو ان کا نام بھی آج زندہ ہے تاریخ میں اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی 5,000 سال ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کوئی بھی کئی ہزار سال ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو 2,000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 1400 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ تو آج تک ان کا نام زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان تمام ہستیوں نے اپنے ادوار میں ہی کوئی کردار ادا کیا تھا، یعنی یہ جو چھوٹی سی زندگی، اسی میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا، یعنی اپنی جو رب تعالیٰ کی منشا کی مطابقت سے انہوں نے کردار ادا کیا۔ اگر ہم اپنی زندگی اپنی خواہشات کے تحت بھی زندہ رہیں اور اپنی خواہشات کے تحت ہی اپنی زندگی گزاریں، تب بھی کون سی خواہشات پوری ہوتی ہیں؟ کتنی خواہشات پوری ہو گئی؟ جنہوں نے اجتماعی کردار ادا نہیں کیا تو وہ کوئی بہت زیادہ جوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ جو انہوں نے نام حاصل کر لیا۔ کیا حاصل کیا انہوں نے؟ یہ چھوٹی سی جو زندگی ہے، اگر اس کو جو ہے انبیاء کی طرز پر انسانیت کے لیے کوئی بڑا کردار کے لیے جو ہے گزار دیا جائے تو یہ بڑی قیمتی بن جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے جو ہے تاریخ اس کو اپنے اوراق میں زندہ رکھتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم جو ہے بچے کے جو کان میں اذان دی جاتی ہے تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تو اس کو کسی بھی زبان پر عبور حاصل نہیں ہوتا، وہ تو بہت آہستہ وہ اپنے جو ہے پیرنٹس کی جو ہے زبان سیکھتا ہے۔ تو اس کا جو ہے اس کے کان میں اذان دینے کا مقصد کیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں جو اذان دیتے ہیں، دراصل اس کے کردار کا تعین کرتے ہیں کہ اس اناؤنسمنٹ کی بنیاد پر وہ کردار ادا کرے۔ تو جو اذان دینے والے جو لوگ ہیں، یعنی گویا کہ اس کے کردار کا تعین کرتے ہیں کہ اس کو انقلابی بنانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اور قرآن کی اساس پر۔ تو وہ جو ہے اس لیے اس کے کان میں جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے، اور اس دن سے چونکہ سب کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اس بچے کے کردار کا جو ہے تعین انہوں نے سب نے مل کے کیا ہوتا ہے، اور کسی معتبر جو ہستی سے اس کے کان میں جو اذان دلوائی جاتی ہے، تو اس کے غیبی قوتیں، اللہ کے جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، وہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں
کہ وہ کچھ اگر زندگی میں کچھ غلط کرنا بھی چاہتا ہے تو ایسی اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں تاکہ اس کا کردار جو ہے وہ اجتماعی تقاضوں کے تحت بن کر رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں بھی اذان جو دی جاتی ہے، دراصل اس اناؤنسمنٹ کا مقصد یہی ہے کہ اس کے کردار کا تعین کیا جاتا ہے۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔